تو یہ میں تھوڑا سا ایک یہ میں نے 5-6 کالم لکھے ہیں، ایک گدھوں کے بارے میں ہے، کتوں کے بارے میں ہے، مگرمچھوں کے بارے میں ہے. تو میں نے سوچا کہ بھئی موقع کی مناسبت سے گدھوں کے بارے میں کالم پڑھیں. آپ کی ذرہ نوازی پر ہم سب بہت خوش ہیں، بلکہ گدھا نوازی پر. تو بارے گدھوں کے کچھ بیان ہو جائے کہ گدھا سب جانوروں سے کام کا اور فعال جانور ہے. شاید میں پہلا خود ساختہ دانشور ہوں جس نے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ بیشتر امریکی گدھے ہیں، بلکہ بصد ادب عرض کرتا ہوں کہ فی زمانہ صدر اوباما سب سے بڑے گدھے ہیں، کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا امتیازی نشان گدھا ہے. اور پچھلے 2 الیکشنوں میں امریکی عوام نے ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ دیا ہے، یعنی گدھے کو پسند کیا ہے. اوباما ظاہر ہے اس پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے بجا طور پر سب سے بڑے گدھے کہلائے جانے کے حقدار. ادھر ہماری حکمران پارٹی کا نشان شیر ہے، یعنی شیروں کی حکومت ہے. لیکن یہ عجیب سے شیر ہیں کہ اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے گدھوں سے نہ صرف مشورہ لیتے لیکن یہ کدھر گیا، گدھوں سے مشورہ لیتے. جی ہاں، لیکن یہ عجیب سے شیر ہیں کہ اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے گدھوں سے نہ صرف مشورہ لیتے ہیں، ان کے احکامات کے سامنے دم ہلانے لگتے ہیں، بلکہ امداد کی بھیک والا کشکول بھی گدھوں کے سامنے دراز کرتے ہیں. اور گدھے مہربانی کرتے ہیں اور شیروں کے کشکول میں کچھ ڈالر ڈال دیتے ہیں، جس سے گلشن کا کاروبار چلتا رہتا ہے. یاد رہے کہ یہ گلشن فیض صاحب والا یا والی نہیں ہے. شنوید ہے کہ ایک عمر رسیدہ طوائف گلشن نام کی تھی جس کے پاس نہ کوئی آتا تھا اور نہ کوئی جاتا تھا، اور اگر کوئی بھولا بٹکا آتا تھا تو دوبارہ نہ آتا تھا. تو وہ اس نے بیکاری سے تنگ آ کر اپنے کوٹھے کے باہر ایک تختی آویزاں کر دی جس پر لکھا تھا، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. چنانچہ کاروبار چل نکلا. ویسے آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ حکمران پارٹی کا نشان ایک چیتا ہے، شیر نہیں. بہر طور یہ محکمہ انسداد بے رحمی برائے حیوانات کا کام ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھائے کہ حضور آپ نے اپنی رہائش گاہ کے باہر ببر شیروں کے مجسمے سجا رکھے ہیں، اور الیکشن کے دوران بھی آپ چڑیا گھر کے شیر اغوا کر کے انہیں اپنے جلسوں میں نمائش کرتے ہیں، جبکہ بیلٹ پیپر پر تصویر ایک چیتے کی ہوتی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر پنجاب میں اپنے آپ کو شیر کہلوانے کا بہت رواج. تو ایک انتخابی جلسے میں جب شیر پنجاب کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے تو ایک مونک فلسفی، آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو ایک مونک فلسفی نے کھڑے ہو کر نہایت متانت سے ان شیر صاحب سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ تو فرمائیے کہ کیا شیر صاحب بنفس نفیس آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے یا والدہ محترمہ خصوصی طور پر جنگل میں جایا کرتی؟ بہتر بیان گدھوں کا ہو رہا تھا جو ان دنوں ہمارے اند آتا ہے، اور بیچ میں شیر دم ہلانے لگے. میں گدھوں کی فضیلت کے بارے میں بہت سے تاریخی اور مذہبی حوالے دے سکتا ہوں، اور ان میں سب سے افضل خر عیسیٰ ہے، جس کے بارے میں ایک فضول سی روایت ہے کہ خر عیسیٰ اگر مکہ بھی گیا تو اور لوٹا تو ایک خر یا گدھا ہی رہا. اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ مکہ سے لوٹنے پر وہ غریب کیا ہو جاتا؟ اونٹ ہو جاتا، زرافہ ہو جاتا. گدھا گیا تھا تو گدھا ہی واپس آنا تھا نا. جیسے لاکھوں لوگ مکہ جاتے ہیں تو واپسی پر انسان ہی رہتے ہیں نا. گدھے بیچارے کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ حیوانات کی تعداد کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان میں آبادی کے تناسب سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ گدھے پائے جاتے ہیں. یہ بالکل ایک فیکٹ. اور سب کے سب گدھے نہیں ہوتے، ان میں یقیناً گدھیاں بھی شامل ہیں، ورنہ اتنے گدھے کہاں سے آ جاتے. دیگر پاکستانیوں کی مانند گدھے بھی خاندانی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے. ان میں ان کی کچھ بدنی مجبوریوں کا بھی عمل اور بہت سارا دخل ہے. خر عیسیٰ کے علاوہ تاریخ عالم میں سب سے مشہور ملا نصر الدین کا گدھا ہے. حکایت ہے کہ ایک پڑوسی ملا سے اس کا گدھا مانگنے کے لیے آیا تو ملا نے کہا کہ افسوس، اسے تو میرا ایک دوست ابھی مانگ کر لے گیا ہے. اس دوران گھر کے اندر بندے گدھے نے ڈھینچوں ڈھینچوں کا آلاپ شروع کر دیا. تو پڑوسی نے کہا، ملا جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ گدھا بول رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے تمہارا کوئی دوست لے گیا ہے. تو ملا نصر الدین نے نہایت سنجیدگی سے کہا،
शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मेरी जुबान का एतबार नहीं करते, गधे की जुबान का एतबार कर लीजिए। सिर्फ हम पाकिस्तानी हैं जो अमरीकी गधे की जुबान का ही एतबार करते हैं और पिछले 66 बरस से करते चले आ रहे हैं। अगर निसफ शब के करीब वो फोन करके कहता है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, तो हमारे कमांडो जनरल खड़े होकर सैल्यूट करके कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, और हम अफगानिस्तान से ब्याहे जाते हैं। वैसे हमने अपने गधों की कभी कदर नहीं की, उन्हें उनके हकूक नहीं दिए। ये एक मेरा ख्याल में सेंसर कर देता हमने बाहर में सेंसर नहीं किया तो अब यहाँ क्या सेंसर करना, यहाँ सब लोग आकिल बालिग हैं। अच्छा, वैसे हमने अपने गधों को कभी कदर नहीं की, उन्हें उनके हकूक नहीं दिए। ये अलग बात कि वो हमसे पूछे बगैर अक्सर औकात दिन दिहाड़े बरसरे आम अपने हकूक और अदा करते पाए जाते हैं और उन पर कोई हद नाफिज नहीं होती, कदर नहीं लगती, और बाइफ़त बीबियां सिर्फ एक नाफसूदा नजर डालकर और बहुत देर तक डालकर घर चली जाती हैं और उसके बाद अपने शौहरों की जिंदगी अजीरन कर देती हैं। हमने अपने गधों की कदर इसलिए भी नहीं की कि हम अक्सर नहायत लाड से अपने बेटों को खोतेदा पुत्र कहते हैं, ये सोचे बगैर कि अगर वो पुत्र हैं तो आपके हैं। चुनांचे मैंने कभी भी अपने बेटों के साथ इस नौइयत का लाड नहीं किया। अलबत्ता पिछले दिनों जब मेरा पोता याशार मुंह बसोर रहा था और दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा लग रहा था, तो मैंने कहा ओए खोते, तो वो एक अंग्रेजी मीडियम, पंजाबी तो क्या उर्दू भी ना जाने, कहने लगा दादा ये खोता क्या होता है। तो मैंने कहा बेटे खोता का मतलब होता है डंकी। तो बेहद खुश हुआ कि दादा आई लव डंकीज, क्या बाबा भी एक डंकी हैं। तब मैंने उसे डांट दिया कि खबरदार जो मेरे बेटे को डंकी कहा तो, क्योंकि बाज़ मुझे भी डंकी हो जाना था। लाहौर की सड़कों पर अक्सर एक दिलचस्प मंजर नजर आता है और मंजर नजर आता है, यानी एक गधा गाड़ी पर इतना बोझ लाद दिया जाता है कि यकदम उसके आगे बंदा गधा फिजा में मुअल्लक हो जाता है और हवा में टांगें चलाने लगता है। गाड़ीबान उसे गर्दन से पकड़कर नीचे लाता है और जो ही छोड़ता है वो सामान के बोझ से फिर से फिजा में उठ जाता है। बेशक गधे की इस हालत में, मुअल्लक हालत में, एक बेचारगी होती है, लेकिन जिस तौर वो टांगें चलाता है यूं महसूस होता है कि वो खला में रक्स करता है। और तब आप पर खुलता है कि आखिर रक्स को आज़ा की शायरी क्यों कहा गया। थोड़े लिखे को बहुता समझें, गधे के आज़ा ही तो उसका सबसे कीमती असासा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो तारड़ साहब इतना दिलचस्प मजमून था कि मेरा जी चाह रहा है कि हम सब मिलके ढेंचू ढेंचू करने लगे और उसके बाद भागते हुए चले जाए मट्टी में लौटने के लिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि खोते का पुत्र अपने बच्चों को ना कहें, अगर पलट के बच्चे ने जी अब्बा जी कह दिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये खोते से इतनी दिलचस्पी और जानवरों से इतनी दिलचस्पी कॉलम के लिए